تعلیمی اداروں میں عام طور پر معذور افراد کو تو داخلے مل جاتے ہیں، مگر جب امتحانات کا وقت آتا ہے تو ان معذور طالب علموں کو اپنی کمزوری اور محرومی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ میرا نام شکریہ اسماعیل ایک نئے سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ڈاکٹر شکیل احمد میرا نام ہے اور میں بیسیکلی ایسوسیٹ پروفیسر ہوں سوشل ورک کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک اور کمیونٹی سروسز یونیورسٹی آف پشاور کو ایز اے ہیڈ لک آفٹر کر رہا ہوں۔ کمیونٹی سروسز پروگرام کے تحت بہت سے ایسے انیشیٹو جو کمیونٹی اورینٹڈ ہو، جو ویلفیئر اورینٹڈ ہو اور معاشرے کے ان طبقات کے لیے جو کہ انڈر پریویلیج ہو، تو ان کے لیے مختلف پروگرام، مختلف انیشیٹو لینا اس پروگرام کا ایک مینڈیٹ ہے۔ اور پھر اس میں اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو ایز اے والنٹیئر انگیج کر کے ان میں والنٹیئرزم کا جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنا اور ساتھ ساتھ ان کو بینیفٹ بھی کرنا۔ اب ان کے تحت ہماری دو آرگنائزیشن ایسے ہے، اس میں فرینڈز آف پیراپلیجک اور پیڈو جو کہ ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایم او یو ہے، اور اس ایم او یو کا بنیادی مقصد ہے کہ ہائر ایجوکیشن آف پاکستان کی جو پالیسی ہے، پالیسی فار اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹی 2021، ان کے تحت ایسے اسٹیپس، ایسے انیشیٹو لی جائے جو اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹی کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے۔ تو ابھی تک ہم نے جو انیشیٹو لی ہے ان ایم او یو کے تحت، اس میں تو ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن اور فزیکل ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا۔ تو اس میں ہمارے جو نئی بلڈنگز ہے اس میں ایکسیسیبلٹی آڈٹ کے تحت وہاں پہ جو ایکسیسیبلٹی تھے تو اس کو ایڈریس کیا، اور دوسرا یہاں پہ جو شیخ تیمور ایکیڈیمک بلاک 1 اور 2 میں بہت، یہاں پہ تقریباً آپ کہہ سکیں مور دین 60% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ بلڈنگ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک ریمپ بنایا اور باقی جو ریمپ تھے ان کو ماڈیفائی کرایا، اور اس کا بنیاد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹی ان کو فزیکل ایکسیسیبلٹی دی جائے۔ اب اس کے ساتھ ڈسیبلٹی میں بھی مختلف وہ ہے سیگمنٹس ہے، اس میں جو ویژول ہے ان کی ڈفرینٹ نیڈس ہے، فزیکل کی ان کی ڈفرینٹ نیڈس ہے۔ اب ویژول کے لیے ان کی جو امیڈیٹ نیڈس تھی تو ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو وہ انوائرمنٹ۔ تو یہاں پہ ریسنٹلی ان ایم اے یو کے تحت ہم نے ایک کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کیا ہے، اور ان میں ان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں گے۔ ان کا ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ایچ ای سی کا جو پالیسی ہے ان کی کمپلائنس ہے، دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے ٹو دا یو این کنونشن آن دا رائٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی، جن کے تحت پاکستان نے پوری سوسائٹی کو ایکسیسیبل بنانا ہے، انکلوسیو بنانا ہے فار اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹی۔ تو اس کے تحت ہائر ایجوکیشن پھر جتنی بھی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے وہ یہ اسٹیپ لے رہی ہے۔ تو ہمارا جو ابھی تک ہم نے جو بھی اسٹیپس لی ہے، یہ ہائر ایجوکیشن اور جو یو این کنونشن آن دا رائٹ آف پرسن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف انیشیٹو لی ہے، اور ہمارا جو ویژن ہے کہ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش این انسٹیٹیوٹ آف سوشل انکلوژن، ایکسیسیبلٹی اینڈ کمیونٹی ریزیلینس، جہاں پہ ایڈوکیسی ہوگی، ریسرچ ہوگی، اور ایسے اسٹیپس ہوگی جو نہ صرف ہائر ایجوکیشنز میں بلکہ اوور آل جو سوسائٹیز میں ان کو اسٹوڈنٹس اور پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے ایکسیسیبل بنا دی جائے۔ میرا نام گلرخ ہے، میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے فائنل ایئر میں ہوں، ایم اے ماسٹرز کر رہی ہوں، اور میں اس پروجیکٹ میں میرا خیال ایسے آیا کہ ایک تھیم تھی کہ یہ ہم لوگ بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کام کریں، تو اس میں ہمارے ساتھ سلطان تھے، نعیم سلطان نے ہمیں یہ پروجیکٹ دیا کہ اس طرح آپ لوگ بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے ساتھ ہیلپ کریں ایز اے والنٹیئر یا ایز اے آفس اسسٹنٹ میرے ساتھ کام کرے، اور ہم لوگ بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی سے ان کے لیے کچھ کریں گے، کوئی پلیٹ فارم بنا لیں گے ان کے لیے، تو آگے جا کے ان کے لیے کافی ساری ہیلپ ان کو مل سکتی ہے۔
ہم نے بیسکلی یہ پلیٹ فارم بنایا کچھ اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے اور کچھ بلائنڈ ایسوسیشنس کے لیے، کچھ بلائنڈ لوگوں کے لیے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایز اے ٹیچ کریں ہم ان کو، اور ہم ان کو وہ پلیٹ فارم دیں کہ جہاں پہ وہ پڑھ سکیں. کچھ ایسے ان کے لیے ہم والنٹیئرلی کچھ بنا سکیں کہ یہ لوگ ایز اے ہمارے ساتھ کام کر سکیں یا کچھ سیکھ سکیں ہم سے. جیسے ہم لوگ درزی کا کام ان کو سکھا دیں یا کمپیوٹر کا کام ان کو سکھا دیں، تاکہ ان کے آگے کے لیے ان کے لیے کافی ہیلپ ان کو ملے. جیسے ان کے لیے آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، اور کمپیوٹر نہیں سیکھیں گے یہ لوگ تو یہ لوگ آگے یونیورسٹی میں کیسے آئیں گے، اسکولنگ میں کیسے جائیں گے. ان کے لیے یہ ہم بیسک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کام سیکھیں. میرا نام عبد المنان ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے، اور میں خود یہاں یونیورسٹی آف پشاور سے BS کر رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے، اور یہاں میں ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ڈفرینٹلی ایبل پیپل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو یہاں شکیل صاحب کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جو خواب دیکھ رہے تھے ان کا تعبیر شکیل صاحب نے نکالا اور ہمارے لیے یہاں لیب اسٹیبلش کیا. تو ہم مطلب میں خود اسٹوڈنٹ ہوں تو میں لیپ ٹاپ پہ پیپرز دیتا ہوں. تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں مطلب ڈفرینٹلی ایبل پیپل کو، مطلب دے آر فیسنگ لاٹ آف پرابلمز ان ایجوکیشن. تو ہم مطلب یہ ہمارا انیشیل اسٹیجز ہے، ہم ابھی کورس وغیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں جو لیب میں کیپیسٹی ہے وہ 10 سے 12 اسٹوڈنٹس تک ہے، کیونکہ سسٹمز بھی ابھی تک مطلب 10 سے 12 تک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو امپروو کرے اور مطلب بہت سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ دے دیں. جس طرح پہلے میں جب اسٹوڈنٹ تھا میٹرک کا تو ہم پیپر دیتے تھے ایز اے مطلب رائٹر کے تھرو ہم دیتے تھے، مطلب ایک جونیئر رائٹر ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے ذریعے ہم پیپرز دیتے تھے. ابھی یونیورسٹیز میں بھی اسی طرح ہوتے تھے مطلب کچھ عرصے پہلے، لیکن الحمدللہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے یہ لفظ یوز ہوتا تھا ڈسیبل، اب ڈسیبل نہیں رہا. وی آر ڈفرینٹلی ایبل، اب ڈفرینٹلی ایبل ہے. لیپ ٹاپ کے ذریعے اب میں خود پیپرز دیتا ہوں لیپ ٹاپ کے ذریعے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو کسی پہ اور خود اپنے پیپرز وغیرہ سب کچھ لیپ ٹاپ پہ کریں. ذیشان خان ہے اور میں چیئرمین ہوں، وائس چیئرمین ہوں آف ACB، اور میں نے جرنلزم ماس کمیونیکیشن میں پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر ابھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اصل میں ACB ہمارا ایک تنظیم ہے جو ہم نے خود جو ویژول امپیئرڈ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور اس کا مقصد اپنے رائٹس کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ ہم نے کرنا تھا. لیکن ہمیں بہت ساری مشکلات اس میں پیش آ رہی تھی. اسپیشلی ہماری سوچ تھی یہ کہ ہم ای لائبریری بنائیں جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو مٹیریل ہے وہ ایکسیسو فارم میں دے سکیں. مگر 2018 سے اب تک تو ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے تھے. لیکن ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ اور کمیونٹی سروس پروگرام اور سر شکیل صاحب کا جو چیئرمین آف سوشل ورک ہے. تو ان کی بدولت یہ ہمیں ابھی جو ہے نا یہاں پر لیب مل گیا، جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو اسٹیبلش کریں اور جو اپنے مقاصد ہے وہ حاصل کریں. ہم پریورٹی دے رہے ہیں جو یونیورسٹی میں ویژول چیلنج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں. تو اس وقت یونیورسٹی میں اس وقت انرول جو ہے وہ 15 to 20 اسٹوڈنٹ ہیں، میل اور فیمیل ملا کر. اور سیکنڈ میں پھر ہم کوشش کریں گے جو یونیورسٹی سے باہر بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ویژول چیلنج تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ مٹیریل فراہم کر سکیں. اس ٹریننگ سے یہ ہوگا کہ پہلے ہم جو ایگزام دے رہے تھے تو وہ رائٹر کے تھرو ہم دے رہے تھے. رائٹر میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے، کبھی کوئی والنٹیئر مل جاتا یا نہیں. اگر یہاں پر ہم پراپر ٹریننگ دیں گے تو ایک تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ خود
कंप्यूटर के थ्रू, स्क्रीन रीडिंग के थ्रू वो एग्ज़ाम दे सकेगा। दूसरी बात, जो मटेरियल, जो बुक्स उनके एक्सेसिबल नहीं थे और वो उसे रीड नहीं कर सकता, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और या शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो बआसानी रीड्स कर सकेगा। अभी तो हम इसमें से जो सबसे बड़ा हमारा जो इस प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है वो तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है। फर्दर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाकी जितने भी NGOs वगैरह उसको मिलाकर, क्योंकि ये हम एट अ टाइम हम 2 से 3 जो है ना इसे काम ले रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में भी। हम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, स्कूल से, तो बुक्स हमें अवेलेबल नहीं होते थे और ये मसला भी होता, जो बुक्स थे भी तो वो हार्ड फॉर्म में, तो उसको सॉफ्ट करने में, कन्वर्ट करने में हम शॉप के पास जाते, उसको उसके अलग जो है ना पे करते। तो अब वो काम अगर हम ख़ुद यहाँ करेंगे तो आने वाले स्टूडेंट को आसानी होगी, और उसी वजह से बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता कि हमारे मार्क्स जो है वो कम भी आ जाते एग्ज़ाम में। असल में हमने कोशिश हमारी ये है कि हम वॉलंटियर बेस कर रहे हैं, तो हम इसको प्रॉपर रन करें और जो हमारे BS में न्यू स्टूडेंट है उसको हम ट्रेन कर सके। तो अगर हम नहीं होंगे 2-4 महीने बाद, तो वही उसको फिर रन कर सके, और फिर उसके बाद हम जो आने वाले स्टूडेंट है वही, तो हमारी कोशिश है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे वही उसको रन करेंगे।